بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ پر جن محترم لوگوں نے اچھے طریقے سے عمل کیا، جنہوں نے اپنی زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزار دی، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس اور محترم ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ہمیشہ نماز اور روزے کی اہمیت پر زور دیا، پاکیزگی اور طہارت کا درس دیا۔ ان کا شمار بلند و پایہ اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ اسلامی تصوف میں پہلی خاتون ہیں جنہیں شریعت دوام حاصل ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 سال تھی کہ ان کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان دنوں بصرہ میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ بھوک و پیاس کی وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کے دوران حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک ظالم آدمی نے انہیں پکڑ کر ایک دولت مند شخص کو فروخت کر دیا۔ وہ ان سے سارا کام کرواتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتی اور گھر کے تمام کام کاج کرتی تھی اور رات کو عبادت الہی میں گزار دیتی تھی۔ ایک دن رات کو عبادت میں مشغول تھی کہ اس کے مالک نے دیکھ لیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی اور ان کو آزاد کر دیا۔ آپ نے ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے کوفہ کا سفر شروع کر دیا، جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا واعظ سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت ہی عقیدت رکھتے تھے۔ طبقات الکبریٰ میں درج ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھی۔ انہیں دنیا سے محبت نہ تھی۔ جب وہ عذاب اور دوزخ کا ذکر سنتی تو دیر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی تھی۔ ہوش میں آتی تو توبہ میں مشغول ہو جاتی۔ ان کی سجدگاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کرتی تھی۔ اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر اور مدلل جواب دیتی تھی۔ ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی اور اکثر قرآنی آیات ہی بیان کر دیتی تھی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اسی لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی تھی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور فکرے کی عمدہ تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے ہمسایہ اور پھر مکان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہاں میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم و ریاضت اور زہد و عبادت سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کے زمانہ کے بڑے بڑے عالم اور صوفیاء ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف کی بات سمجھتے تھے۔ ان کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھتے اور اپنے مسائل کا حل ان سے کرواتے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ مردوں کے معاشرے میں جہاں منبر و محراب تک مرد ہی فائق ہوتے تھے، وہاں ایک زاہدہ اور صالحہ عورت کے اقوال و افکار اور عبادت کی انتہا ہلچل مچا دے تو سب کے لیے حیرت کا مقام ہوتا ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اتنی پرہیزگار ہیں مگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں نہیں ادا کرتی، یعنی کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے۔
اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ اول یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا دوسرا یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو جنت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا ہمیں علم نہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کو اس قدر غم ہو وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی محبت غیر مشروط ہونی چاہیے یا محدود لا محدود ہو۔ اس محبت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کے دیدار کا حصول ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھی اور وصیت فرماتی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے اسی میں دفن کیا جائے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک معتبر خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشم کا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہا کہ رحمان نے اس کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، مقرب بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھی: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں، اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے اور میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے میرے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اور اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے۔ لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روک لینا مردانگی ہے۔ ایک مدت تک لوگوں کو راہ حق کی روشن شاہراہ پر گامزن کرنے اور حق و صداقت کی راہ پر چلتے رہنے کی تلقین کرنے والی یہ عظیم شخصیت حالت نظام میں تھی اور بستر علالت پر آرام فرما تھی۔ بصرہ کے نیک دل لوگ عیادت کی غرض سے حاضر خدمت تھے۔ اچانک حاضرین سے مخاطب ہوئی کہ یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر تک گفتگو کی آواز آتی رہی۔ جب آواز آنا بند ہو گئی تو لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ حضرت رابعہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ اللہ کی عبادت گزار بندی، فرشتہ مجاہدہ صفت، عابدہ صالحہ، فخر النساء فی الصالحین نے 185 ہجری میں بصرہ میں وصال فرمایا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ محبتوں کا یہ آبشار اس دنیا میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد اس طرح اس دنیا سے رخصت ہوا جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ آپ کی سیرت
اور آپ کا کردار غرض کہ آپ کی پوری زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی عبادت، ریاضت، زہد و ورع اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اسے ہر حال میں خدا کی بندگی اور محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ اسے دوزخ و جنت سے بے نیاز ہو کر معبود حقیقی کی عبادت کرنی ہے۔ اسے صبر و رضا کا پیکر بننا ہے۔ اسے اپنی زندگی کے شب و روز خدا کے نور سے منور کرنا ہے، تاکہ جب اس کا سفر آخرت ہو تو ہر راستہ اور منزل منور ہو۔ عورتوں کی فضیلت کے مباحثے میں فرماتی تھی، اگر ان میں کوئی نبی نہیں تو کسی عورت نے خدائی دعویٰ بھی نہیں کیا، مگر تمام انبیاء، اولیاء، صدیق عورت کی گود میں ہی پرورش پاتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔